بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی روز سے ہمارا موضوع بحث ہے پالو کویلو کا ناول الکیمسٹ، اور آج اس ناول کی کہانی کو ہم اختتام پذیر کریں گے۔ دوستو، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سنتیاگو جو شیفرڈ ہے، جو چرواہا ہے، اس کا خزانے کا خواب دیکھنے تک اور اپنا خزانہ تلاش کرنے کی جستجو میں جو اس نے سفر کیا، وہ سفر ہم نے نخلستان تک بیان کیا، اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نخلستان سے لے کر وہ اپنے مطلوبہ خزانے تک پہنچتا ہے۔ دوستو، مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے ساتھ ہم سٹوری شیئر کر چکے ہیں کہ کس طرح اس چرواہے کو نخلستان کے اندر فاطمہ نامی لڑکی سے محبت ہوتی ہے، اور کس طرح وہ اپنے خزانے کی جستجو کو پہلے ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر فاطمہ کے ساتھ اس کا ایک مکالمہ ہوتا ہے جس میں وہ اس کی ڈھارس بندھاتی ہے اور اسے حوصلہ دیتی ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، تم خزانے کی تلاش کے لیے اپنا سفر جاری رکھو۔ دوستو، اب چرواہا اور اس کے ساتھ جو بزرگ ہے جو اسے ملا تھا، جس نے اسے بڑی قیمتی باتیں بتائی تھی، وہ بزرگ الکیمسٹ جو ہے، کیمیاگر جو ہے، وہ اور چرواہا دونوں نخلستان سے خزانے کی جانب سفر شروع کرتے ہیں۔ دوستو، نخلستان سے لے کر خزانے تک ایک لمبا صحرا ہے۔ کیمیاگر اور چرواہا اس صحرا میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں انہیں ایک صحرائی قبیلہ گرفتار کر لیتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چرواہے نے پہلے ایک دکان پہ کام کیا ہوتا ہے، وہاں سے اسے کچھ رقم ملتی ہے، پھر وہ جب نخلستان میں رہتا ہے تو نخلستان والوں کو ان کے نخلستان پر ہونے والے حملے کی پیشگی اطلاع دیتا ہے، اور نخلستان کا جو سردار ہوتا ہے وہ اسے سونے کے کچھ سکے دیتا ہے انعام کے طور پر، وہ بھی چرواہے کے پاس ہے۔ اب جس صحرائی قبیلے نے ان دونوں کو گرفتار کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جاسوس ہو، اور ہماری صحرا کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے دو قبائل کی، اس میں آپ دوسرے قبیلے کے لیے ہمارے پاس جاسوسی کرنے آئے ہو۔ جس پر چرواہا کہتا ہے کہ ہم جاسوس نہیں ہیں۔ وہ چرواہے کے بعد جو تمام وہ سونے کے سکے ہوتے ہیں اور مال و دولت ہوتی ہے، وہ اسے چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح ہم تم دونوں کو قتل کر دیں گے۔ اب اس پر بزرگ کیمیاگر جو چرواہے کے پاس ہوتا ہے، اسے ایک ترکیب سوجھتی ہے، اور وہ اس صحرائی قبیلے کے سردار کو کہتا ہے کہ یہ جو لڑکا میرے ساتھ ہے، جو چرواہا اس کے ساتھ ہوتا ہے، کہ یہ ایک جادوگر ہے، اور اگر تم لوگ اسے قتل کرو گے تو 3 دن کے اندر اندر ایک اتنا بڑا طوفان آئے گا کہ وہ تمہاری تمام صحرائی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ تم اس جادوگر سے بچ جاؤ۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ اگر تم سچ بول رہے ہو تو ہم 3 دن تک انتظار کرتے ہیں، اگر 3 دن کے اندر طوفان نہ آیا تو ہم 3 دن کے بعد تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اب چرواہا بڑے غصے ہوتا ہے اور اس بزرگ کی میاں کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، میں تو کوئی جادوگر نہیں ہوں، اور نہ کوئی 3 دن کے اندر یہاں طوفان آنے والا ہے، یہ 3 دن بعد ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب تو ہمیں 3 دن مل گئے ہیں نا، اگر میں یہ بات نہ کرتا تو وہ ہمیں فوراً قتل کر دیتے۔ اور وہ چرواہے کو سمجھاتا ہے کہ اب تم اپنی ذات کو فطرت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے رب سے دعا کرو کہ 3 دن کے اندر اندر طوفان آ جائے اور ہم موت سے بچ جائیں۔ اب چرواہا کیا کرتا ہے، وہ ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج کی طرح منہ کر کے اپنے اللہ سے دعائیں مانگنے لگتا ہے کہ یا اللہ، ان 3 دنوں کے اندر اندر ایک بہت بڑا طوفان لے آ، تاکہ کیمیاگر کی بات سچی ثابت ہو اور ہم دونوں موت سے بچ جائیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، تیسرے دن ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے، اور وہ صحرائی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور ان دونوں کو وہ رہا کر دیتے ہیں۔ یہاں سے جو بزرگ ہوتا ہے وہ اس سے اجازت چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب آگے تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، میں نے تمہیں صحرائی راستہ عبور کروا دیا ہے، اب خزانے تک تم خود پہنچو گے۔ وہ چرواہا اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور ناول کے مطابق وہ خزانہ جو ہوتا ہے وہ احرام مصر کے کہیں قریب جا کے وہ چھپا ہوتا ہے۔ وہ وہاں جاتا ہے اور
وہ جو ہے خزانہ وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس احرام کو توڑتا ہے، وہاں پہ کھدائی کرتا ہے۔ احرام میں جاتے وقت ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ چرواہا اور بزرگ جو ہے وہ قبیلے سے آزاد ہونے کے بعد بدھ مت کے ایک راہب کی جھونپڑی میں ایک رات قیام کرتے ہیں۔ وہاں کی میاں جو ہے وہ اس راہب سے، اس کے پاس ایک دیگ ہوتی ہے اسٹیل کی، وہ لیتا ہے اور اس کو اپنی کیمیاگری سے سونا بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے 3 حصے کرتا ہے، ایک حصہ خود رکھ لیتا ہے، ایک حصہ اس راہب کو دیتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اس چرواہے کو دے دیتا ہے کہ یہ راستے میں تمہارے کام آئے گا، اور وہاں سے وہ سفر سے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ اب جب کہ چرواہا وہاں پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ اس نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے کہ خزانہ چھپا ہے، اور وہاں سے وہ کھدائی کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ چور جو ہے، جو ڈکیت ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ اس کے پاس آتے ہیں، اس کو مارتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ سونے کی دھات کا جو ٹکڑا اس کے پاس ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تم کھدائی کر رہے ہو غالب امکان ہے کہ جہاں پر تم نے کچھ نہ کچھ چھپایا ہوا ہے۔ وہ اس کو مارتے ہیں تو وہ بتانے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ایسے ایسے اپنے ملک کے اندر اس خزانے کا خواب دیکھا تھا، میں ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا، اور میں نے وہ اس چوروں کو جو ہے وہ اس درخت کا نام بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس درخت کے نیچے سو رہا تھا تو میں نے خزانے کا خواب دیکھا تھا کہ یہ خزانہ یہاں پہ احرام مصر کے جو ہے نزدیک چھپا ہوا ہے، تو میں نے تو اتنا بڑا سفر کیا اس خزانوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور میں بڑی مشکلات برداشت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اور اب میں یہاں سے کھدائی کر رہا ہوں وہ خزانہ نکالنے کے لیے۔ اب جو اس ناول کا پورا مدعا ہے، جو اس ناول کا پورا مقصد ہے، جو کہ تھیم آپ اس کو کہہ لیں، جو کہ اس کا نچوڑ ہے پورے ناول کا، وہ اس ایک ایونٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ چور جو ہوتے ہیں، ان میں سے جو چوروں کا سرغنہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے بھی ایک اس قسم کا خواب دیکھا تھا، اور جس درخت کا اور جس ملک کا نام تم لے رہے ہو، میرے خواب میں وہ درخت آیا تھا کہ اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ میں نے تو مصر سے وہاں تک کا سفر اس خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں کیا، تم وہاں سے یہاں ایک خواب دے کر خزانہ ڈھونڈنے کے لیے آ گئے ہو۔ اور یہ بات کر کے وہ چور چلے جاتے ہیں۔ اب چرواہے کو سمجھ آتی ہے کہ وہ خزانہ تو وہاں پہ چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی چابی جو ہے، اس کی کنجی جو ہے، وہ مجھے جہاں سے ملنی تھی، کیونکہ اب چور اس کو ملتے ہیں، اور چور اپنا جب خواب سناتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ خزانہ تو وہاں ہی چھپا تھا، لیکن میں نے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے جو سٹرگل، جو کوشش کرنی تھی وہ کر کے یہاں پہنچنا تھا، اور یہاں سے مجھے وہاں پر موجود خزانے کا سراغ ملنا تھا۔ پھر وہ واپس جاتا ہے اور اس درخت کے نیچے جہاں پر سوتے ہوئے اس نے اور بکریاں چراتے ہوئے خزانہ ڈھونڈنے کا خواب دیکھا تھا، وہ وہاں سے کھدائی کرتا ہے اور نیچے سے بہت بڑا خزانہ اسے مل جاتا ہے، اور وہ یہ خزانہ حاصل کر کے دوبارہ اس صحرا کا سفر کرتا ہے جہاں پر فاطمہ موجود ہوتی ہے، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب فاطمہ کے پاس پہنچ کے وہ فاطمہ سے شادی کرے گا اور وہاں پہ ہنسی خوشی رہے گا۔ دوستو، اس ناول کی سٹوری شروع سے لے کر آخر تک ہمیں بڑے قیمتی سبق دیتی ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو قدرت کی تمام چیزیں جو ہیں، قدرت کی جو تمام طاقتیں ہیں، وہ اس کام کی تکمیل میں آپ کی مددگار ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ راستے میں آپ کو مشکلات ضرور پیش آئیں گی، لیکن آپ نے ان مشکلات کا جرأت، بہادری اور حوصلے سے مقابلہ کرنا ہے، اور ایک نہ ایک دن آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تیسری اور امپورٹنٹ بات کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی کامیابی کے لیے ایک لمبا چوڑا سفر طے کیا ہے اور آخر میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ دیکھ لیں کہ چرواہے نے اس درخت کے نیچے سوتے ہوئے خواب دیکھا جہاں خزانہ دفن تھا، لیکن وہاں سے احرام مصر تک کا سفر کرنے میں اسے کئی سال لگے، کئی مشکلات پیش آئیں۔ وہ وہاں پر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ جس خزانے کا خواب میں نے دیکھا ہے وہ تو اس درخت کے نیچے دفن ہے، اور آخرکار اس نے اپنی کوشش، ہمت اور حوصلے سے اس خزانے کو حاصل کر لیا۔ تو دوستو، آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، حوصلے، ہمت اور جرأت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔